آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گردوں کی انسانی جسم کے نہایت اہم عضو ہیں جو خون کو فلٹر کر کے زہریلے مادے اور اضافی پانی کو یورین کے ذریعے جسم سے خارج کرتے ہیں۔ یہ جسم میں پانی، نمکیات اور معدنیات کا توازن برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ خون میں ہیموگلوبن کی پیداوار اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گردوں کے امراض میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجوہات میں غیر متوازن خوراک ہے، ناقص طرز زندگی ہے، اس کے علاوہ شوگر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے اور پانی کی کمی بھی شامل ہے۔ گردے کے امراض کی سب سے بڑی پیچیدگی یہ ہے کہ اکثر ابتدائی مراحل میں واضح علامات ظاہر نہیں کرتے اور جب تک تشخیص ہوتی ہے تب تک بیماری خطرناک حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے۔ اگر بروقت تشخیص اور مناسب علاج نہ ہو تو گردوں کی خرابی گردے فیل ہونے، کڈنی فیلئر کا سبب بن سکتی ہے، جو کہ پھر ڈائلسس یا پھر گردے کی پیوند کاری کے بغیر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ سینئر فزیشین موجود ہیں جو گردوں کی بیماریوں کے ابتدائی علامات، وجوہات اور علاج کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں گے۔ ڈاکٹر محمد جمیل ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو گردوں کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، سب سے بڑی وجہ آپ اس کی کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سر ایک تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اپنے فورم پہ مدعو کیا اور مجھے اس کی خوشی ہے کہ بہت سارے لوگوں تک بہت میسیج ہم دے سکیں گے۔ تو سر اس سے جس طرح یہ جو گردے کی بیماری جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے تو 85% جو وجوہات ہیں وہ بڑھتا ہوا بلڈ پریشر اور شوگر کے امراض ہیں، 15% میں باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور یہ جس طرح سے شوگر بڑھ رہی ہے، پاکستان میں ہر تیسرے بندے کو شوگر کا بتایا جا رہا ہے۔ اب جب شوگر بڑھ رہی ہے، اوپر سے بلڈ پریشر اور یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں تو گردہ اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ہم ان کو ہائی رسک پاپولیشن کہتے ہیں۔ گردے کے اور اس کے علاوہ جو ہے شوگر اور بلڈ پریشر کے علاوہ سٹونز بار بار بن جانا، پتھری بن جاتی ہے، وہ بن جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی جو بڑھ کر امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سیلف میڈیکیشن اور کویکری۔ ذرا سی پرابلم ہوتی ہے، ہم لوکل ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں جو کویک ہوتے ہیں یا میڈیکل سٹور پہ چلے جاتے ہیں۔ اب وہ میڈیسن کون سی لے رہے ہیں، وہ بغیر ڈائگنوسس کے آپ لے رہے ہیں، ان میں سے بہت سے اور جو ہم پین کلرز جو فضول سے لیتے ہیں، تو پین کلرز بھی ایک اس کا سبب ہے۔ پھر یہ جو حکیمی کشتہ جات وغیرہ ہیں یا ہم بہت ساری ریچول میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی الٹیمیٹلی گردے پہ جا کے کم انٹیک بھی بہت بڑی پانی کا انٹیک جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارا پورے جسم کا 70% تو obviously پانی ہے، تو اب پانی اگر کم لیں گے تو الٹیمیٹلی پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو اولڈ ایج میں جو ہے یہ ہمارے پاس جو ڈائلسس کے پیشنٹ وہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی علامات جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دم سے ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ جب ہم کڈنی فیلئر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈائلسس کی طرف اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ کریٹینن اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، تو کیا اس کا پھر حل ہے؟ کتنے دیر بعد وقتاً فوقتاً لوگوں کو ٹیسٹ اپنا کروا لینا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ چونکہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب اس کی پہلی سمٹم آتی ہیں، جیسے پیشنٹ کہتے ہیں جی میری آنکھیں سوجنا شروع ہو گئی، میرے پاؤں جو ہے نا اس وقت 90% جو ہے نا وہ گردہ جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب وہاں کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ ایکسیپٹ یہ کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیا، الٹیمیٹلی پیشنٹ یا تو ڈائلسس پہ جائے گا یا کڈنی ٹرانسفر پہ۔ تو میں نے جو پہلے بات شروع کی تھی کہ 5 قسم کے جو لوگ ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، سٹونز، جن کی فیملی ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو وقتاً فوقتاً ہم تو کہتے ہیں 3 سے 6 ماہ میں کچھ گردے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جنہیں رینل فنکشن ٹیسٹ اور یورین کمپلیٹ کہتے ہیں، وہ یہ کرواتے ہیں۔ پھر اس میں ایک ریشو ہوتی ہے GFR اسے بولتے ہیں، بعض گردے کے ٹیسٹ 1.2 ہے، نارمل 1.3 بھی آ رہا ہے، لیکن جب ہم ایج اور ویٹ کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آپ کا گردہ تو جو ہے نا وہ 50% کم کر رہا ہے۔ تو وہ آپ جو ہے نا پلے اسٹور پہ جا کے GFR کیلکولیٹر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اسپیشلی یہ جو ہائی رسک پاپولیشن ہے، ہر 3 مہینے بعد ٹیسٹ کرائیں، کریٹن اتنا ہے، ایج اتنی ہے، وہ آپ کو بتا دے کہ آپ کا یہ آپ کا GFR اتنا ہے۔ اب GFR کا امپورٹنس کیا ہے؟
یہ ہمیں گردے کی ڈیزیز کو بتائے گی جس کو ہم کہتے ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز، CKD۔ اب CKD کی 5 سٹیجز ہیں، 1 2 3 4 5۔ 90 تک اگر GFR نارمل ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب 90 سے نیچے چلے جائے تو یو شوڈ بی الارمڈ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے ہم سٹیج 1 سٹیج 2 سٹیج 3 تک چلے جاتے ہیں، تو وہ چیزیں ایسی ہیں جہاں اپنے یہ جو رسک فیکٹرز ہیں، شوگر کنٹرول کر لیں، بلڈ پریشر کنٹرول کر لیں، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے، تو اس سے واپسی کے چانسز ہوتے ہیں، یو کین گیٹ بیک ٹو یور نارمل رینل فنکشنز۔ لیکن اگر اسے اوپر چلے گئے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی ہمیں مور ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے اور پیشنٹ کی بیماری جو ہے نا پروگریس کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کو پھر گردوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں انہیں اسپیسیفکلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پروٹین کے انٹیک انہوں نے کم رکھی؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ پروٹین انٹیک جو ہے وہ تو عام طور پہ ہمارے دیکھے یہ زیادہ تر بہت کم لوگ ہیں جو بہت زیادہ پروٹین لے رہے ہوتے ہیں، تو جس وقت آپ کا CKD 1 ہے CKD 2 ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا نارمل شروع کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک چیز فرق محسوس کریں، ایک ہوتا ہے آن ڈائلسس پیشنٹ اور ایک ہوتا ہے CKD، یہ کنفیوژن ہے لوگوں میں۔ ٹھیک ہے،